دوستو، محمد خورشید خان کے اردو ادب میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو اصناف سخن میں مرثیے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم آپ کو مرثیے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ہماری ویڈیو کو پابندی سے سنتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ایک طالبہ ہیں جن کا نام ہے صوفیہ پروین، جو رانچی جھارکھنڈ میں رہتی ہیں۔ ان کی والدہ کی سخت طبیعت خراب ہے اور ابھی آپریشن ہوا ہے، ہوش میں نہیں آئی ہیں۔ ان کو ICU میں ایڈمٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائیں اور اپنے بچوں کو ایک بار پھر دیکھیں اور لمبی عمر پائیں، اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر ہمیشہ قائم رہے۔ دوستو، آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے آپ دعا کیجیے، اور خصوصی دعا آپ صوفیہ پروین کی والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ دوستو، میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد میں اپنے ارادے کو لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے امتحان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، آپ کو تمام مشکلات سے دور کرے، آپ کو تمام تکلیفات، تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ جو زندگی گزر گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو باقی زندگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے رحم و کرم کے طلبگار ہیں، اور تو ہمیں اپنے رحم و کرم سے نواز دے۔ ہماری یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اصناف سخن میں سے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رونا اور رلانے کے، یعنی مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موت پر اظہار غم کیا جائے اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، یعنی بیان کر کر کے رونا۔ اس کو کسی کی موت پر اظہار غم کرنے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ سوال آتا ہے کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو شخصی مرثیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کی موت پر اظہار غم کرنے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کربلائی مرثیہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو نظم لکھی گئی ہے وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اب مرثیے سے یہی نظم مراد ہوتی ہے۔ مرثیے کے اجزاء ترکیب یہ آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن ایک بار میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت، اور نمبر 8 بین، جس کو بیان کہتے ہیں، جو بیان کر کے جب شہادت ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے لڑتے لڑتے، تو اس کو موت پر بین کر کے رویا جاتا ہے، بیان کر کے رویا جاتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے ضمیر نے۔ ضمیر مرثیہ نگار تھے۔ مرثیے کو مسدس کی حیثیت کس نے عطا کی؟ تو ہمارا جواب ہوگا سودا نے کی۔ دوستو لکھ لیجیے گا ان باتوں کو۔ ٹریجڈی اور رزمیہ کے عناصر کس میں موجود ہیں؟ تو جواب ہے مرثیے میں موجود ہیں۔ رزمیہ اس کو کہتے ہیں جس میں جنگ کا احوال ہو۔ ٹریجڈی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ رزمیہ جو ہے جنگ کا احوال ہے، اور جنگ جو یہ کربلا کے میدان میں ہوئی تھی، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ اس میں مرثیے میں موجود ہے۔ جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، واقعہ نگاری مرثیے کے اہم خصوصیات ہیں۔ عربی مرثیے کی اولیت کا صحرا محلحل بن ربیعہ کے سر ہے، اور اپنے بھائی کلیب کے قتل پر مرثیہ انہوں نے لکھا ہے۔ درید بن الصمت نے اپنے بھائی عبداللہ کے قتل پر یہ مرثیہ لکھا۔ ہندا نے باپ، چچا اور داماد کی موت پر لکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے والد محترم سرور کائنات تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مرثیہ لکھا۔ حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرثیہ لکھا۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرثیہ لکھا۔ متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا۔ خنسا نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا۔ فارسی مرثیہ گو، اب آتے ہیں فارسیہ مرثیہ گو۔ محتشم کاشی، فرزوق، کمیت بن یزید، دجل خزائی، رودکی، فروخی، فردوسی، امیر خسرو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، خاقانی، امیر موزی، مولانا جامعی، فیضی، عرفی، نظیری وغیرہ نے فارسی مرثیے کہے ہیں۔ بغداد اور شہزادہ ابو بکر کی موت پر کس نے مرثیے لکھے؟ تو جواب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ اب آئیے اردو مرثیہ نگاروں کی طرف چلتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق اشرف بیابانی اردو کے پہلے مرثیہ گو ہیں، جنہوں نے 909 ہجری میں نوسرہار مثنوی میں اضافیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ دکنی مرثیے ملا وجہی ہیں، سب سے پہلے قلی قطب شاہ ہیں، عبداللہ قطب شاہ ہیں، لطیف کاظم، افضل شاہی، مرزا مقیمی، علی عادل شاہ، نصرتی، ہاشمی، امامی، سیدن وغیرہ۔ شمالی ہند کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہاں مرثیہ گو ہمیں ملتے ہیں فضل علی خاں فضلی، جنہوں نے کربل کتھا لکھی تھی، اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے بھی یہ ایک واقعات تاریخی لکھا تھا۔ یہ اس کے بعد ہیں مسکین، حزین، غمگین، محب، سودا، میر مصحفی، سکندر، میر حیدری، گدا، میر احسان، افسردہ، دلگیر، فصیح، ضمیر، خلیق، یہ میر انیس کے والد ہیں۔ انیس، دبیر، میر انیس اور دبیر فرثیہ گو میں بادشاہ ہیں۔ تعشق، عشق، انس، مونس، نفیس، اوج، شمیم، عارف، پیارے صاحب، رشید، سلیس، رئیس، نفیس۔ اب آئیے یہ جدید مرثیے ہیں۔ جدید مرثیوں میں اہم شخصی مرثیے، یعنی شخص پر جو مرثیے لکھے گئے ہیں، یہ ان کے نام ہیں کہ مرثیہ غالب، یہ کس نے لکھا؟ حالی نے لکھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا، مرثیہ غالب کے عنوان سے۔ اقبال نے مرثیہ کس پہ لکھا؟ مرزا داغ دہلوی پہ مرثیہ لکھا۔ والدہ مرحوم کی یاد میں یہ مرثیہ کس نے لکھا؟ تو جواب ہے علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں یہ مرثیہ لکھا۔ گورے غریباں، یہ مرثیہ نظم طباطبائی نے لکھا اور گوپال کرشن گوکھلے نے چکبست نے اس مرثیے کو لکھا، یعنی پنڈت برج نارائن چکبست نے گوپال کرشن گوکھلے کا مرثیہ لکھا۔ یہ سوال آتا ہے کہ برج نارائن چکبست نے کون سا مرثیہ لکھا؟ تو جواب ہے گوپال کرشن گوکھلے۔ یہ 4 آپشن دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے چکبست کا مرثیہ کون سا ہے، گوپال کرشن گوکھلے پر ہی ہم ٹک کریں گے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایک خصوصی ویڈیو مرثیے پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کا جو نشان ہے اس کو دبا لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچنے کی امید ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔